نسلوں سے نسلیں پلتی ہیں۔ اس وقت ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان وہ گھرانہ ہوگا جو بیٹیوں کو پورا حق دے گا جائیداد میں۔ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے، اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا، آپس میں تعلق کا۔ اللہ کے دو نام ہیں، یہ اگر کوئی بندہ کثرت سے وضو میں وضو پڑھے، سارا دن پڑھے، گھر میں جھگڑے ختم، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نسلیں محبت کی پیدا کیا کہنے جی، واہ واہ۔ اصل میں مائیں جب اولاد کو وقت دیں گی، اور وہی مائیں جب موبائل کو وقت دیں گی، اسکرین کو وقت دیں گی، تو ظاہر اولاد نسلوں سے نسلیں پلتی ہیں۔ جو سینے میں ہے وہ سینے سے منتقل ہوتا ہے، جو دل میں ہے وہ دل سے منتقل ہوتا ہے۔ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد کو وقت دیا۔ دیکھیں، ایک روٹی وہ ہے جو مشین نکالتی ہے، ایک روٹی وہ ہے جو بیلنا بناتا ہے، ایک روٹی وہ ہے جو دونوں ہاتھوں کی شفقت روٹی میں منتقل ہوتی ہے۔ تو وہ والدہ تھی جن کی یادیں ہر وقت ذہن میں رہتی ہیں۔ آج بھی ان کی قبر میں مزار پہ جاتا ہوں تو قدموں میں بیٹھتا ہوں۔ بہت دنیا جاتی ہے میرے والدین کے مزارات پر، بہت دنیا جاتی ہے، ان کو اعمال کا ہدیہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمیں یہ تسبیح ملی، یہ ذکر ملا، یہ مسئلے حل ہوئے۔ کرتا تو اللہ ہی ہے، بے شک اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا اور میں ڈاکیہ بن گیا۔ تو یہ ان کی محبتیں اور شفقتیں ہیں جو انہوں نے مجھے عطا کی۔ آج اس کی وجہ سے چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا، 4 لوگوں کو فائدہ ہو رہا۔ ان کی یادیں مجھ سے نہیں بھولتی۔ نہیں، چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے تو میں کہتا تھا مجھے سلائیں، پھر میرے ساتھ سو جاتی تھی، مجھے تھپکاتے مجھے یاد ہے میں ان کی آنکھوں میں انگلی ڈالتا تھا، یہ جاگ رہی، وہ چپ کر کے سو رہی ہوتی تھی، پھر مجھے سلا کے میرے ساتھ تکیہ رکھ کے پھر اٹھتی تھیں، گھر کا کام سمیٹنا، باورچی خانہ سمیٹنا، گھر سمیٹنا، مجھے سلا کے۔ اب پھر اٹھ کے میں ہاتھ مارتا تھا تو اماں ہیں تو تکیہ ہوتا تھا، چھوٹا سا۔ واہ، یہ یادیں ہیں، ان کی محبت ہے۔ اسی طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں دیکھتا تھا، جہاں نماز ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، وہاں کتابوں کا مطالعہ۔ ہماری خاندانی لائبریری ہے جس میں ہاتھ کی لکھی کتابیں بھی ہیں، اور والد صاحب کو مطالعہ دیکھا، بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ مطالعہ، ان کی کتابیں، جہاں ذکر، تسبیح، قرآن ہوتا تھا وہاں مطالعہ میں دیکھتا تھا۔ علمی مزاج تھا، حتیٰ کہ مجھے بعض اوقات فرماتے تھے یہ کتاب اس صفحے سے لے کر اس صفحے تک پڑھنی ہے، میں شام کو سنوں گا، اور سنتے تھے، کیا پڑھی بھی ہے، پھر الفاظ کے بارے میں بتاتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ فرمایا اقبال کی یہ نظم یاد رکھنی ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ 2-4 اور بھی اشعار ہیں، میں یہ یاد کرنے ہیں۔ اس طرح علمی مزاج، علمی طبیعت، اور بعض کالم چھپتے تھے۔ اردو ڈائجسٹ میں الطاف حسن قریشی صاحب کے ہاں پرسوں میں گیا، ان کی اہلیہ محترمہ فوت ہوئی، 94 سال کی عمر، بہت شفقت فرماتے ہیں، تو میں تو ان کو صحافت کے مرشد کہتا ہوں۔ اردو ڈائجسٹ میں کچھ چیزیں ہوتی تھیں، والد صاحب فرماتے تھے یہ پڑھو، یہ پڑھو، یعنی مطالعہ، تعلیم و تربیت، ان کی شفقتوں کے ساتھ آج جو کچھ ہوں ان کی محبتیں یا کسی درویش کی نظر سے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت فیملی سسٹم یہ ہوتا تھا، رشتوں کا رکھ رکھا ہوتا تھا۔ اس وقت ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، گھریلو زندگی انتشار کا شکار ہے جو کہ ویسٹ میں ہو چکا ہے۔ ہم اس طرف بڑھتی ہوئی طلاقیں، بڑھتی ہوئی نفرتیں، بکھرتی ہوئی بچے، یہ سارے کے سارے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں۔ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواہشات کی زندگی آگے نکل گئی ہے۔ دیکھیں، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں، برانڈ کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ گاڑی ہے، وہ موبائل ہے، وہ لباس ہے، وہ گھر ہے، برانڈ کی کوئی حد نہیں، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، ضروریات کی حد ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ گھر میں ضروریات پہ نظر رکھی جاتی تھی، اور میرے والد صاحب ہمیں کھدر کا لباس پہناتے تھے۔ ابھی بھی میں نے کھدر پہنا ہوا ہے، ایسا جوتا پہناتے تھے جس کا اپر لوور، جس کا اوپر نیچے چمڑا ہو، مہنگا بھی نہ ہو۔ وہ ان کی تعلیمات، وہ ان کی باتیں، وہ ان کا پڑھایا سکھایا ہوا نظام آج پوری دنیا کو دے رہا ہوں ڈاکیے کی حیثیت سے، اور مخلوق خدا کو
الحمدللہ نفع ہو رہا. دیکھیں اس وقت اگر ہم بہن بھائی کے رشتے کو دیکھیں تو بہن بھائی کا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ گھرانہ ہوگا جو بیٹیوں کو پورا حق دے گا جائیداد میں, بہنوں کو پورا حق دے گا جائیداد میں, اور تول کے دے گا. میرے دادا نے اپنی بیٹیوں کو پورا حصہ دیا, میرے والد نے پورا نہیں دیا, پورے سے جھکتا دیا, اور ہمیں بٹھایا دونوں بھائیوں کو. دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں, من لگے دیکھو یہ جائیداد ہے الحمدللہ اچھی خاصی تھی, میں بیٹیوں کو زیادہ دے رہا ہوں, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ دیکھیے جی آپ کا حق ہے, آپ دے دیں. یہ رشتے جب تک صلہ رحمی مانگتے ہیں, درگزر مانگتے ہیں, بہن بھائیوں کے رشتے کر کے معاف کر دینا مانگتے ہیں. میں نے لفظ معاف کیوں کہا؟ اپنوں میں نوک جھونک ہوتی ہے, اس کو معافی ہی بچا سکتی ہے, درگزر ہی بچا سکتا ہے, دلیل نہیں بچا سکتی. جب یہ ہوگا اللہ رزق, دولت, عزت, برکت, صحت کے فیصلے کرتا ہے. میں نے ایک درویش کی بات سنی تھی, بہت سچے درویش ہیں, ان کی بات مجھے اچھی لگی کہ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے, اور شیطان ایک پورا مسلط ہے, اس کا نام ہے شیطان ابیض. کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے, پانی پہ تخت بچھاتا ہے, اور سب سے زیادہ میاں بیوی میں اختلاف, بدگمانیاں, غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب طلاق ہوتی ہے شیطان ابیض جو ہے پانی کے اوپر ناچتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور وہ اپنی ایک محفل لگاتا ہے, سب سے پوچھتا ہے جو میاں بیوی میں اختلاف کرائے, میاں بیوی میں جھگڑا کرائے, حتیٰ کہ قتل کرنے والے پہ, بہت بڑا گناہ کرنے والے پہ, ٹانکا ڈالنے والے پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی پہ خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی کی آپس میں محبت کی واحد دلیل ہے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر اور پردہ پوشی, درگزر اور پردہ پوشی. یہ میاں بیوی کی زندگی کو خوشحال کر دیتی ہے, آپس میں محبتیں بڑھاتی. اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا, آپس میں تعلق کا, یا جامع ہو یا معید ہو. اللہ کے دو نام ہیں, یا جامع ہو یا معید ہو. یہ اگر کوئی بندہ کثرت سے وضو بے وضو پڑھے, سارا دن پڑھے, گھر میں جھگڑے ختم, محبتیں بڑھ جاتی ہیں, لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں, نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں, آپس میں تعلق وسیع ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اولاد کی نفرتیں لڑائیاں ہوں, اور پھپھی, والد یا خالہ یا سوکنے یا گھر کے کوئی رشتے, اگر اس کو کثرت سے پڑھا جائے, بہت زیادہ پڑھا جائے, وضو بے وضو, حتیٰ کہ ناگے کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بہت بڑی زندگی ہے, اور ان لفظوں میں بہت بڑی کائنات ہے. اصل ہماری نسلیں ہیں. دیکھیں نسلوں کو جب دل سے دل ملے گا تو نسلیں کی تربیت ہوگی. ہم نے نسلوں کو ٹیوٹر اور کمپیوٹر کے حوالے کر دیا. میں نہیں کہتا کہ اس کے حوالے نہ کریں, لیکن حوالے کر دیا.